اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کی خوشی دیکھو، مصور پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے ساتھی علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ مصور پاکستان بھی فرماتے ہیں کہ اس امت کی اٹھان قوم اوپر کب رہے گی؟ تلوار، ڈھال، قرآن حدیث پر عمل، جہاد کا جذبہ۔ اور یہ امت کب نیچے رہے گی؟ ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، شراب، بدکاری۔ یہ مصور پاکستان نے فرمایا جی کہ ڈھول ڈھمکوں سے ہم گریں گے؟ جی۔ 14 اگست میں میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لاکثر المعازف، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ڈھول ڈھمکے، اس کے آلات کو میں توڑ کے رکھ دوں۔ بعثت لاکثر المعازف بعثت بمحق المزامیر، ستار، رباب، گٹار کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں۔ بخاری شریف، سیکون اقواما یستحلون المعازف او کما قال، ایسے لوگ آنے والے ہیں جو ڈھول کو حلال کہیں گے، یہ حرام ہے، بخاری شریف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ ہمارے آقا نامدار محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ اقبال بھی فرما رہے ہیں کہ اس سے امت گرتی ہے، قوم گرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو نعت شریف ہے، دعائیہ کلمات ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ ہم اسمبلی میں پڑھتے ہیں، اسکول کی اسمبلیوں میں، اس کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، تو علامہ اقبال کی مخالفت ہو گئی۔ اللہ اور رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ہم ڈھول بجاتے ہیں قوالی میں، تو حضور نے اس سے منع کیا تھا، ہم حضور کی مخالفت میں اللہ اور رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، تو علامہ اقبال کی مخالفت، پاک نبی کی بھی مخالفت، ڈھول حرام ہے، ہم اس سے بچتے کیوں نہیں؟ 14 اگست میں ڈانس سے بچو، ڈھول سے بچو۔ نوجوان لڑکیاں چست لباس پہن کر ڈانس کریں میڈیا پر، تو دو قومی نظریے کا کیا معنی ہے؟ ہندو الگ قوم ہیں، ہم الگ قوم ہیں، دونوں کا نظریہ الگ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم گناہ کے کاموں سے بچیں گے، ڈھول سے بچیں گے، ڈانس سے بچیں گے، ناچنے سے بچیں گے۔ یہ تو تجدید عہد ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، لاکھوں افراد نے جانیں دی ہیں، جان قربان کی ہے، پاکستان خون کے سمندر میں ہم کو ملا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ کس طرح نوابوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے مروایا، پتھر مروائے، خون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں آیا، فرشتوں نے کہا ان کو غرق کرتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے گی۔ اولاد کو ہدایت ملی، روڑی سکر کی طرف سے آیا کون؟ محمد بن قاسم 92 ہجری میں، اور انہوں نے اس کو باب الاسلام بنایا۔ پاکستان نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو برباد کرے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بعثت الی الہند والسندھ، مجھے ہند اور سندھ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہند کا فاتح محمود غزنوی ہے، مفتی محمود غزنوی، بہت بڑے مفتی تھے، اور سندھ کا فاتح محمد بن قاسم ہے۔ تو یہ تجدید عہد ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ بدر میں جو دن تھے، تو پاکستان جو بنا وہ بھی بدر والے دن تھے، رمضان مبارک تھا۔ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، چاہے اپنا آدمی، پرایا آدمی، دیندار یا دنیا دار، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو خراب کرے گا، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب نہ کریں۔ وہ کیا کہ ہم علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ ڈھول ڈمکے سے تم گرو گے، اور اسی میں ہم فحاشی اور بے حیائی کے دروازے کھول دیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔